अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा मुझे कहता है कि यार पापा बहुत हो गया, वापस आ जाओ और पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करो। मैंने बहुत सोचा कि पाकिस्तान में क्या बिज़नेस करूँगा यार मैं। यहाँ तो पता नहीं छोटा से छोटा काम करके भी कोई पैसे वैसे मिल जाते हैं। मुझे पाकिस्तान का 15-20 साल मुझे हो गया यहाँ पर, क्या बिज़नेस करूँगा। तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार पाकिस्तान में तो बड़ी ज़बरदस्त गुंजाइश है। बिज़नेस तो देखिए, बिज़नेस का एक असूल ये है कि बिज़नेस वो किया जाए जिसके अंदर डिमांड हो मार्केट में, जिसकी तलब, जो माल बेचें आप उसकी मार्केट में बेइंतहा तलब हो, डिमांड हो। तो इसी ख्याल से एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा यार क्यों ना वापस पाकिस्तान जाके मैं ब्रदर एंड सिस्टर एक्सचेंज शॉप खोलूँ। अब आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, ये ब्रदर एंड सिस्टर एक्सचेंज शॉप ये क्या है। तो मेरे दिल में आया यार, अगर पुराने कपड़े बिक सकते हैं, पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, फर्नीचर एक्सचेंज होता है, तो यार हमें ये बहन भाई जो है ना अपने, इसको भी मतलब एक्सचेंज करने की दुकान होनी चाहिए कोई, है ना जी। इसके अंदर भी कुछ चक्कर ऐसा हो कि भी ना लोग जो है ना वो अपने बहन भाइयों को तब्दील कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आजकल महसूस की जा रही है। हमें लगता है कि हमें 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 जो बहन भाई मिले हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने ज़बरदस्त मतलब वो नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। मतलब मैं चाहता था यार मेरे बहन भाई ऐसे होते, वो लाखों पति होते, करोड़ों पति होते, वो प्लस ये होता कि वो जनाब ऐसे होते कि जो मैं चाहता, जो मैं कहता, जो बस जो भी हो रहा है बस वो कहते यस तू ठीक ही कर रहा है। मुझे वो टोकने ठोकने वाले, वो मुझ पर कोई कोई किसी जिम्मेदारी डालने वाले, वो मुझे कोई बात पूछने वाले, बताने वाले, वो ना हो। बस यार ये झंझट नहीं चलेगा यार, बस बहुत हो गया, मैं तो नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। हर बंदे से पूछें, जिससे भी बात करें, जिसकी भी बहन भाई हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने जिसके भी बहन भाई दिए हैं वो सारे के सारे एक ही बात होते हैं, मेरे भाइयों ने ये कर दिया, मेरी बहनों ने ये कर दिया, मेरी माँ ये करती है, मेरी बहन भाई ये करते हैं। यानी बहन भाइयों से सी कंप्लेन है सबको, कुछ को बीवियों से भी है वैसे लेकिन ये कि बहन भाइयों का सबको मुस्तकिल वो है, यानी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम बहन भाई बदल लेते हैं, एक दुकान बनाते हैं, मैं अपने बहन भाइयों को वहाँ ले जाऊँ, वहाँ जाके नए बहन भाई ले आऊँ, या वहाँ से नए बहन भाई ले आऊँ, मेरे बहन भाई भी मुझे बदल के कहीं और ही ले लें। मतलब इस तरह से कर करा के सारे जो है ना नए नए बहन भाई ले लें सारे, और पसंद के, मतलब वो जो आपको पसंद हो, क्योंकि ये तो पसंद नहीं है ना आपके, हमें तो वो लगी बहन भाई पसंद नहीं है, क्योंकि इन बहन भाइयों में मुसीबत ही मुसीबत है। कोई काम सीधा ही नहीं करते, कोई बात सीधी करते ही नहीं है, ना खुशी के वक्त खुश होते हैं, ना राज ना 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 ना, ना जब गम के टाइम होता है उसमें तो गम के वक्त भी कोई ना कोई एक पंगा सामने ले आते हैं। तो अगर हम बहन भाइयों को बदल लें, तसव्वुर करें आप, तो मैंने कहा यार उसके बाद शायद दुनिया पूरी बदल जाए और पूरी दुनिया खुश होना शुरू हो जाए और वो खुश रहना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगा यार ये बात बिजनेस की हद तक तो शायद चल जाए। अच्छा एक और बात है, अभी आपको लगेगा यार ये क्या बात की है इसने, भाई मेरे बहन भाई तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे हैं मेरे, मगर बात यह है कि यार बस नहीं, बहन भाइयों का मसला ये है कि वो तो बहुत अच्छे हैं लोगों के सामने, मगर जब आप आपस में बैठते हैं यानी बहन भाइयों के साथ, उस वक्त आपका रवैया क्या होता है, ये है बुनियादी मसला। यानी वैसे तो मैं रायकार हूँ, दिखावे की बातें करता हूँ, तो दिखावे की बातों में ये भी दिखावा मौजूद है। जैसे हम नालायक बच्चों को, अपने नालायक औलाद को लोगों के सामने बताते हैं ओ मेरा पुत्र बड़ा कामयाब है भाई, मेरा पुत्र मेरी धी वाह 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 वाह, खाना तो ऐसा मेरी धी बनाती है कि भाई ऐसा खाना कोई बना ही नहीं सकता, वो इतनी सुगड़ है, ये है वो है, सारी दुनिया की जनाबला उसके अंदर खूबियाँ टांग देते हैं, हम तारे लगा देते हैं उसको। मगर मुझे पता है, आपको भी पता होता है कि आपके बच्चे में, आपकी बच्ची में वो तमाम खूबियाँ आप देखना चाहते हैं जो लोगों को बताते हैं, मगर वो हैं नहीं, होता है ना। मतलब
لیکن یہ کہ ہم مانتے تھوڑی ہیں. ہم اگر مان جائیں تو ہماری اصلاح نہ ہو جائے اور ہم نے اصلاح نہیں کرنی ہے اپنی. کیونکہ آپ کو لگتا ہے یار مجاہد کیا باتیں کرتا ہے یار, تو کس طرح کی گفتگو کرتا ہے یار, یہ کون سے موضوع ہیں, یہ بہن بھائی, یہ رشتہ دار, یہ بیویاں, یہ بچے, یہ کیا ہے, یہ دوسروں کی مدد اور یہ وہ. یار کوئی بات کر, کوئی یار طریقہ بتا کہ پیسے کیسے بنائیں. اور بھائی میرے, آپس میں جب پیار اور عزت اور محبت آپس میں جب بن جائے گا نا, تو پیسے بھی آ جائیں گے, عزت بھی مل جائے گی, اور بھوک بھی ختم ہو جائے گی. اسی بات کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا نا. سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, بس پیسے پیسے بنانے کا طریقہ بتا. کوئی یوٹیوب پہ جائیں آپ, 10,000 ویڈیوز ہیں جو بتا رہی ہیں جناب کہ 1 روپیہ لگا کے 1 کروڑ کیسے بنائیں گے. بنائیں. بات یہ ہے کہ پہلے انسان تو بن جائیں آپ. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ پاسبل ہے کہ پروردگار آپ کو, اس کی اپنی منشا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں تب آپ کو وہ دیں. جیسے ایک 18 سال کا بچہ جو ہے, اس کو بعد اس 18 سال کے بچے کو ہی ڈرائیونگ کرنے کا وہ اختیار دیا جاتا ہے. یعنی اس کو اس سے پہلے لائسنس نہیں ملتا, کیونکہ سائنسدانوں نے, معاشرے کے جو بڑے ہیں, انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار 18 سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے, کم سے کم, جب بندہ تھوڑا سا سیریسلی چیزوں کو دیکھتا ہے اور بہتر طریقے سے آپریٹ کر سکتا ہے. 21 سال کا بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کوالیفیکیشن کو پورا کریں گے تو آگے چلیں گے نا. ممکن ہے آپ کو اللہ پاک دولت دینا چاہتا ہے, مگر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ پہلے آپ اپنی اصلاح کریں, بندے کے پتر بن جائیں, آپس میں عزت و محبت سے رہیں, ایک دوسرے کی خیال کریں. اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بات کر رہا ہوں, ان بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ارد گرد, ہمیں لوگوں میں بیٹھ کے تو ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں, مگر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم دوسرے کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں, خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ میں نے اس پہ بڑا سوچا, تو میں نے اندازہ لگایا اس کے پیچھے بھی ایک سادی سی پروردگار کی طرف آفاق پروردگار نے ہی اس کے اوپر ایک وہ جو ہے وجہ اس نے بنائی ہے. کیونکہ جب ہمارے گھر میں اولاد ہو جاتی ہے, ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر ترجیح دینا شروع کرتے ہیں, اور ماں باپ کو ہم کھڈے لان لگاتے ہیں صرف اولاد کی وجہ سے. پھر جب ماں باپ بیچارے بوڑھے مر کھپ جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہمیں, اور بچے ہمارے اور بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمیں بہن بھائی برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ بہن بھائی ہمیں کبھی ٹوکتے ہیں, کبھی روکتے ہیں, کبھی بچوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کیا بات کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے ان کے بچوں سے بہتر ہیں, اور ہمارے بچے سب سے اوپر ہیں, سب سے نیچے ہیں, یوں ہیں وہ ہیں, مطلب جو بھی. اب اس کے چکر میں آپ نے زندگی بنا, کیونکہ یہ بچوں کے لیے کمانا ہے آپ نے, اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اب ہم نے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اسی چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں ہم لوگ. پہلے ہمیں خود انسان بننا ہے, بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, تب یہ معاشرہ آپ کو صحیح نظر آئے گا. ہر بندہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے, ہر بندہ کوفت کا شکار ہوتا ہے, ہر بندے کے دل میں غصہ موجود ہے, کیونکہ ہم آپس میں گھر سے ہی لڑ کے نکلتے ہیں, گھر سے ہی ایک دوسرے کو گالیاں دے کے نکلتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا کر کے دیکھتے ہیں. وہ فلموں میں اور ٹی وی میں پتہ نہیں کون سے بہن بھائی ہوتے ہیں جس میں دکھاتے ہیں وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے مر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد ایسے بہن بھائی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو آپ بڑے لکی ہیں. اور مجھے کسی بہن بھائی سے کوئی گلا نہیں ہے, یہ میں پبلک میں کہتا ہوں. جب میں ملتا ہوں بہن بھائیوں کو تو مجھے گلا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہونا الٹا چاہیے. پبلک میں جو مرضی کہیں آپ, لیکن بہن بھائی آپس میں جب کھڑے ہوں تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو, ایک جان ہو, کچھ بھی کر لیں, کیسے بھی کر لیں, ان کے درمیان میں غلط فہمی پیدا کرنے والا کوئی بھی نہ ہو, نہ ان کی اولاد, نہ ان کی بیویاں, نہ ان کے ساس, نہ ان کے سالے, نہ کوئی بھی. کیسے بہن بھائی چاہیے آپ کو؟ چلیں ایک لسٹ بنائیں آپ. کیا آپ ایسے بہن بھائی خود ہیں جیسا آپ دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اندر وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں جو آپ چھوٹے یا بڑے بہن بھائیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟
اگر نہیں ہے تو پہلے اپنے میں خوبی پیدا کیجئے، پھر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کے بارے میں بات کیجئے، ان کو اوپر انگلی اٹھائیے. آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں پہلے سے موجود ہونی چاہیے. امریکہ میں ایک سادی سی کہاوت ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹریٹ ادرس دا وے یو وانٹ پیپل ٹریٹ یو. مطلب دوسروں کو اس طرح سے، دوسروں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے برتاؤ کریں. مگر کاش کہ ہم یہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں. لیکن اگر آپ کو میرا آئیڈیا پسند نہ آیا ہو بہن بھائیوں کے ایکسچینج کرنے کا، تو مجھے بتائیے اس کے علاوہ کیا حل ہے. کیسے ہم لوگ اپنے معاملات کو حل کر لیں گے؟ اگر کر لیں گے تو میرا ساتھ دیجیے اور ہمیں یہ شاپ شروع کرنی چاہیے. اگر نہیں تو پھر آگے بڑھیے اور اپنی اصلاح کیجیے اور اپنے سارے معاملات آپس میں بہن بھائی بیٹھ کر سب دنیا کے لوگ سیٹ کر لیں. میں یقین دلاتا ہوں ہر گھر میں خوشیوں کے راج ہوگا، اور ہر گھر میں اللہ کی دیا ہوا ہر چیز نعمت اوپر سے آسمان سے من و سلوا کی طرح پروردگار نازل کرے گا. یہ میرا آپ سے نہیں، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، کیونکہ اتحاد میں ہی برکت ہے، اور اتحاد ہی ہم عام غریب جیسے لوگوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہم غریب لوگ سب سے زیادہ اسی کی کمی کا شکار ہیں. اللہ تعالی ہم سب میں محبت اور پیار ڈالے اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخشے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.